الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين جھٹلا دیا قوم سمود نے بھی رسولوں کو اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون جس وقت کہا ان کو ان کے برادری کے بھائی نے صالح علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اور نہیں ہوں میں تم سے اس پر اجرت مانگنے والا ان اجریہ الا علی رب العالمین نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمہ اتترکون فیما ہاہنا آمنین کیا تم چھوڑ دیے گئے ہو ان چیزوں کے اندر امن کے ساتھ بے فکری سے تمہیں رہنے دیا جائے گا فی جنات وعیون ان باغات کے اندر اور چشموں کے اندر وزروع ونخل اور کھیتیوں کے اندر اور کھجوروں کے اندر طلعها حضیم وہ کھجوریں جن کے خوچے بڑے نرم ملائم ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ اور اسی غفلت کی وجہ سے بے فکری کی وجہ سے تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر پر تکلف ہو کر بڑی مشقت کر کے فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ پس ڈرو اللہ سے اور میری بات مان لو وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور نہ بات مانو نہ کہا مانو نہ پیروی کرو مسرفین کے حکم کی بے باک لوگوں کے حکم کی پیروی نہ کرو حد سے نکل جانے والے لوگوں کی الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون حد سے نکلنے والے لوگ وہ ہیں جو زمین کے اندر فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قالوا انما انت من المسحرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 152 تک تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالی پانچویں دلیل نقلی بیان فرما رہے ہیں۔ چار دلائل نقلیہ گزرے۔ پہلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تیسری حضرت نوح علیہ السلام سے، اور چوتھی حضرت ہود علیہ السلام سے۔ اب یہ پانچویں دلیل نقلی آ چکی ہے، اور یہ تخویف دنیاوی بھی ہے، دنیا کا ڈراوا۔ یہ اب دلیل نقلی جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ حضرت صالح علیہ السلام سے ہیں۔ ان کا واقعہ جو ہے وہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور ان کی جو قوم تھی جس کی طرف یہ مبعوث ہوئے تھے، اس قوم کو کہا جاتا ہے قوم سمود۔ تو ان کی جو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی آیات بیان فرمائی ہیں، یہ بھی گزشتہ رکوع جو گزشتہ آیات ہیں ان سے ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں، بلکہ فرمایا المرسلین، رسولوں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار لازم آتا ہے۔ اور یہ جو قوم سمود تھی، یہ قوم سمود جو گزشتہ قوم عاد کا ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی تھی، پاور میں، کام میں۔ اس میں یہ جو قوم تھی، اس میں زیادہ تر لوگ تجارت والا کام کیا کرتے تھے، تاجر تھے۔ تو یہ بھی بڑی مضبوط قوم تھی، عقل کے لحاظ سے بالکل خالی، پاور کے لحاظ سے مضبوط۔ بڑے بڑے کام یہ بھی کرتے تھے، بڑے بڑے محلات تراشتے، پہاڑوں کے اندر گھر بناتے۔ آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ جزیرہ عرب کے اندر جو ہے ان کی آبادی تھی، جس کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب الحجر، ہجر والے۔ اور وادی تبوک اور وادی قرا کے درمیان ان کی آبادیاں جو ہے وہ بستی تھی، موجود تھیں، جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ سعودیہ کے اندر ہی آ جاتا ہے وہ، ان کا جو حصہ ہے، ان کی بستیاں، ان کی آبادیاں، تو وہاں پر یہ لوگ موجود تھے عرب کے اندر ہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، باغات، چشمے، جس طرح اب بھی سعودیہ کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ کھجوروں کے باغ ہیں، ان کے پاس بھی بڑے بڑے باغات تھے، کھیتیاں، کھجوروں کے باغ، چشمے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی۔ تو چنانچہ ان کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے، یہ مشہور ہیں اصحاب الحجر کے نام سے بھی۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اصحاب الحجر کا لفظ بولا ہے۔ یہاں پر ہے نا قوم سمود، اور سورۃ الاعراف کے اندر بھی قوم سمود کا ذکر ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر جو ہے وہ اصحاب حجر کا ذکر ہے، صفحہ نمبر 321 پر موجود ہے، صفحہ نمبر 321۔ بالکل رکوع شروع ہو رہا ہے دوسری لائن پہ۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق جھٹلا دیا اصحاب الحجر نے پیغمبروں کو۔ اصحاب الحجر نے، ہجر والے، ہجر کہا جاتا ہے پتھر کو۔
تو انہوں نے بھی جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو، پیغمبروں کو، یعنی جھٹلایا تو حضرت صالح علیہ السلام کو تھا، لیکن ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے پیغمبروں کا جھٹلانا۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں لیکن انہوں نے ان سے روگردانی کی، اعراض کیا، منہ موڑا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگ پہاڑوں سے گھر تراش تراش کے بنایا کرتے تھے تاکہ اس میں امن سے رہیں، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے۔ لیکن فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، نافرمانیوں کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، اعراض کی وجہ سے، اور عذاب کس صورت میں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں صبح کے وقت سخت چیخ نے ان کو پکڑ لیا، سخت چیخ، بہت سخت آواز، دل پھٹ گئے، دل پھٹ گئے اس آواز کی وجہ سے صبح کے وقت جناب۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تقریباً عذاب کا وقت یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن قوموں پر عذاب بھیجتے ہیں وہ صبح سحری کا وقت ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ رات کے وقت فرشتے آ گئے اور کہا کہ راتوں رات نکل جاؤ یہاں سے، تو پچھلی رات جو ہے صبح کے وقت ہم نے ان پر عذاب نازل کر دینا ہے۔ تو یہی عذاب یہاں پر بھی قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت ان کو چیخ نے پکڑا، سوئے ہوئے تھے، چیخ ایسی آئی کہ دل پھٹ گئے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو یہاں پر اصحاب ہجر ان کو کہا گیا ہے، یہ پتھر تراش تراش کے جو ہے وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ فرمایا اس قوم نے بھی اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بات نہ مانی، اور وہ کہتے رہے کہ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، امین رسول ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس میں کوئی دگڑ بگڑ نہیں، یہ حقیقت ہے، امانت لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور کہنے لگے کہ میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کرتا، کوئی پیسہ طلب نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں کوئی شعر و شاعری کرتا ہے تو وہ بھی فیس لیتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ فیس دیتا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے، فیس لے رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر، آپ نے پڑھا ہے سنا ہے کہ جتنی بھی اللہ کے پیغمبر آئے قوم کو دعوت دیتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم آپ سے اس سے فیس طلب نہیں کرتے۔ کوئی کاہن ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی تویز گنڈے کرنے والا ہے، وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے اس کی فیس دو۔ کوئی شاعر شعر و شاعری کر کے دیتا، وہ بھی کہتا مجھے فیس دو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کہتے کہ ہم آپ سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود لوگ شاعروں کی بات مان لیتے، کاہنوں کی بات مان لیتے، جادوگروں کے پاس چلے جاتے، نجومیوں کے پاس چلے جاتے، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، جو بغیر فیس کے جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے۔ اور آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے، جو قرآن کی دعوت دیتے ہیں مفت میں دعوت دے رہے ہیں، قرآن اللہ کا سنا رہے ہیں لوگوں کو، ان کی بات تو نہیں مانتے۔ جو نذرانے اور غلط عقیدے بنانے والے ہیں، نذرانے بٹورنے والے ہیں، ان کو پیسے دے کر بھی جو ہے وہ غلط پٹڑیاں، غلط جو ہے وہ راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو نجومی بغیر پیسے لیے جو ہے وہ کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پہلے پیسے ہمارے ہاتھ پہ رکھو پھر ہم جو ہے وہ، کوئی تویز لینے گئے وہ بھی کہے گا کہ نہیں 500 روپیہ دو پھر ہم تویز دیں، اور ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کا قرآن پڑھ لو، یہی سب سے بڑا تعویذ ہے، یہی سب سے بڑی شفا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شفاء ورحمۃ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہی قرآن اے لوگو اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کے نازل کیا، یہی قرآن نصیحت بن کے آیا، یہی قرآن تمہارے دلوں کی شفا ہے۔ تو قرآن کے قریب نہیں آتے جو شفا ہے، نجومیوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ مفت میں شفا نہیں لینی، پیسے دے کے جو ہے وہ اپنا سب کچھ خراب کرنا ہے۔ شفا پھر بھی نہیں ملتی، شفا پھر بھی نہیں ملتی۔ ایک جگہ پہ گیا تو بس نوجوان ہے نا، عشق کا جنون سوار ہوتا ہے، دماغ پہ عشق چڑھا ہوتا ہے نا، کوئی کسی لڑکی کی محبت میں پاگل ہو رہا ہے، کوئی کسی کی محبت میں پاگل ہو رہا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ چلتا اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو سب کی محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کوئی جناب تعویذ لے کر گلے میں ڈالا ہوا ہے، کوئی وظیفے پوچھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جی فلاں میری محبت میں آ جائے، فلاں میرے پاس آ جائے۔ اور بٹورنے والے بھی فیس بک کھولو نا، نیٹ کھولو تو لکھا ہے یہ عمل کرو محبوب آپ کے قدموں میں، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ بھئی اللہ سے محبت کرو، اسے اپنا محبوب بنا لو تو سب کچھ حل ہو جائے گا۔ جو آپ کے مقدر میں اچھا ہوگا تو اللہ وہی کریں گے۔ تعویذ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں جی، تعویذ، کوئی جناب تعویذ دے رہا ہے یہ فلاں درخت کے ساتھ لٹکا دو، جیسے ہوا چلے گی تو آپ کا محبوب دوڑتا دوڑتا آپ کے قدموں میں آ جائے گا، ہوا کا رخ وہاں پر پہنچے گا، وہ ہلے گا تو آپ کا محبوب بھی ہلے گا، آپ کے لیے تڑپے گا۔ سارے جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے محبت دل میں ڈال سکتا ہے تو اللہ ڈال سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آیا نا، میرے پیغمبر اگر یہ جو صحابہ کرام آپس میں رحماء و بینہم بنے ہیں نا، آپس میں محبت ہیں، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، فرمایا میرے پیغمبر یہ محبت ہم نے ڈالی ہے، اگر ہم یہ محبت نہ ڈالتے تو آپ نہیں ان کے درمیان محبت ڈال سکتے، تو محبت تو اللہ ڈال سکتے ہیں۔ تعویذ کہاں سے محبت ڈالتا ہے؟ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں جی، کام پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا، پیسے بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک دوست گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے جی، یہ تعویذ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ یہ جی وہ فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین بھی مان گئے، سب کچھ، لڑکی بھی مان گئی، لیکن اس کے والدین نہیں مان رہے، اس کے والدین نہیں مان رہے، تو یہ پھر کیا ڈالا ہوا ہے؟ یہ بس وہ کسی سے تعویذ میں نے لیا تھا، وہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس کو اتارو، اللہ سے مانگو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اگر میرے حق میں وہ بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں لکھ دے، اور اگر آپ کے حق میں اللہ نے لکھ دی ہے تو بغیر تعویذوں کے بھی آپ کے پاس آئے گی، کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ غلط عقیدے، غلط جناب ٹونے، جادو، ساری چیزیں جو ہے یہ صرف قرآن سے دوری، صرف قرآن سے دوری۔ مفت میں جو چیز مل رہی ہے وہ حاصل نہیں کرتے، پیسوں سے اپنے عقائد خراب کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے پاس۔ تو نبی آ کر کہتا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری بات مان لو، میری بات مان لو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ وہ تعویذ کی بات یاد آ گئی، میں آپ کو بھی سنا دوں، ایک لطیفہ بھی ہے لیکن زیادہ اس میں سبق کی بات۔ ہمارے ایک دوست ہیں، خطیب ہیں، وہ بتا رہے تھے، شاہ بھی ہیں، سید، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مقتدی آ گیا کہ شاہ جی میری دادی بیمار ہے، اور وہ کہتی ہے کہ شاہ جی مجھے تعویذ دیں گے تو ان کے تعویذ سے بڑا مجھے آرام ملتا ہے۔ تو حضرت وہ کہنے لگے کہ میں ان کو دم کر دیتا ہوں، تعویذ تو میں دیتا نہیں ہوں، دم کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔
نہیں جی شاہ جی دم نہیں، بس تویز لکھ کر دو. میری دادی جو ہے وہ کہتی تویز ڈالوں گی تو آرام آئے گا. بسم اللہ ہی لکھ دو. کیا لکھ دو؟ بسم اللہ ہی لکھ دو. بعض لوگوں کا یقین بیٹھ جاتا ہے نا تویز پہ. کیوں جی؟ یقین بیٹھ جاتا ہے نا. ہاں بسم اللہ ہی لکھ دو. شاہ جی نے بسم اللہ لکھ کر دے دی. اب وہ شخص جو تویز لینے آیا ہوا تھا اٹھا نا، تو وہی تویز اس نے سنبھالنے کے لیے اپنا بٹوا نکالا جیب سے، تو ایک خانے کے اندر رکھ دیا. اسی خانے کے اندر ایک لفافے میں اس کا میموری کارڈ بھی لپٹا ہوا پڑا ہوا تھا. اب وہ تویز بنوانے گیا موچی کے پاس ہیں سلائی کروانے، تو اب اس نے تویز نکال کے دینا تھا. وہ کارڈ جو میموری کارڈ وہ نکال کے دیا اور تویز جو ہے وہ بنوا لیا. وہ میموری کارڈ اس کے اندر بند ہے، اوپر سے وہ تویز بنا ہوا ہے. آ کر اپنی دادی کو دے دیا. کچھ دن گزرے، دادی کیا حال ہے؟ دادی جناب میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، بالکل بہترین ہو گئی ہوں. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے کہا یار آج وہ کارڈ پڑا ہوا ہے تو وہ نکالتا ہوں، اس میں سے جو ہے وہ کچھ سنتا ہوں. جب وہ کارڈ نکالا تو کارڈ تو اس میں تھا نہیں. وہ پرچی نکالی، وہ تویز وہ جو شاہ جی نے لکھ کے دی تھی بسم اللہ، وہ پڑی ہوئی ہے. وہ اسے ذہن میں آئی وہ جو کارڈ ہے وہ کہاں گیا؟ تو ذہن میں آیا کہ وہ کارڈ تو وہ جو دادی کا تویز بنوایا تھا وہ اس میں کارڈ چلا گیا ہے. دوبارہ دادی کے پاس گیا. دادی جی کیا حال ہے؟ بس جی اللہ کا شکر ہے بڑی ٹھیک ہاں. اچھا پھر وہ تویز اب مجھے نکال دیں، اس کے اندر میرا میموری کارڈ ہے جس کے اندر 700 گانے بھرے ہوئے ہیں، وہ آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، وہ مجھے دے دیں. یہ دیکھیں اب صورتحال دیکھیں. اب وہ گانوں والا کارڈ گلے میں گیا تو دادی ٹھیک ہے. شیطانی کام ہے نا. شیطان نے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ اب یہ تویز جائے گا گلے میں تو ٹھیک ہے. اللہ پر سے یقین اٹھ گیا. اب وہ تویز پر یقین ہے، اب حقیقت کو نہیں پتہ اس میں ہے کیا. ایسے ہی ہوتا ہے، سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. جتنوں نے گلوں میں وہ لٹکائے ہوتے ہیں نا، سارے ایسے ہوتے ہیں. اس کو اندر کھول کر دیکھو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. اس لیے اپنا یقین اللہ پر بٹھائیے، تویزوں پر یقین نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں. یہ صرف قرآن سے دوری ہے، قرآن سے دور. اگر نجومی جو آپ کی ہتھیلیاں چیک کر رہا ہے، آپ کی قسمتیں آپ کو بتلا رہا ہے، ہتھیلیوں کی انگلیاں دیکھ دیکھ کر، اگر وہ اتنے ہی قسمت والا ہوتا، قسمت بتلانے والا، تو اس کی اپنی قسمت اسے فٹ پاتھ پہ کیوں لے آئی ہے؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر نجومی. تو اگر ہی وہ قسمت اتنی بتلانے والا تھا تو سڑک کے کنارے خود کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے ان کے پاس نہ جایا کریں. اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، ایمان بھی ضائع ہوتا ہے. اپنا ایمان اللہ پر بٹھائیں، نجومیوں پر نہیں. فرمایا کہ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان چیزوں کے اندر ہمیشہ رہو گے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو محلات اور یہ کھنڈرات تم بناتے ہو، یہ جو محلہ جو ہے وہ تراش ترا کے پتھروں کو، آمینین تم اس میں امن کے ساتھ پڑے رہو گے، موت نہیں آئے گی تمہیں؟ بے فکری دیکھیے، بڑے بڑے محلات بناتے. فی جنات و عیون، کیا تم اسی عیش و عشرت کے اندر، باغات کے اندر، چشموں کے اندر، کھیتیوں کے اندر، کھجوروں کے باغ، انہی کے اندر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ اور حقیقت بھی یہ تھی، ان کو آخرت کی بالکل فکر نہیں تھی. جوا، شراب، زنا، ساری چیزیں جو ہے وہ معاملات ہوتے، آخرت کی فکر نہیں تھی نا، ڈر نہیں تھا. فرمایا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، بڑی تکلیف اٹھا کر پہاڑوں سے گھر تراشا کرتے تھے، گھر بنایا کرتے تھے. موت کا ڈر نہیں، موت تو پہاڑوں کے اندر محلات میں بھی آ جاتی ہے. جہاں بھی چھپ جاؤ، قرآن کہتا ہے اِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تمہیں پکڑ کر رہے گی. چاہے وہ کسی محل کے اندر تم بند ہو جاؤ، موت نہیں چھوڑے گی. تو حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی تخویف اور ڈر سنا رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ چیزیں تمہیں بچا نہیں سکتی، یہ عیش و عشرت ختم ہو جائے گا. اور قوم والوں کو کہتے ہیں کہ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ،
اسراف کرنے والوں کی پیروی نہ کرو، میرا کہا مانو۔ مسرفین اسراف، فضول خرچی، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو قوم عاد کا ذکر ہوا اس میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، وہ بھی اسراف والی بیماری میں مبتلا تھی، فضول خرچی کرتے تھے، بڑے بڑے محلات بناتے، بڑے بڑے جو ہے وہ یادگاریں بناتے، تو یہ ساری فضول خرچی ہے نا۔ تو فرمایا کہ ان کی بات نہ مانو، میری بات مان جاؤ۔ لیکن لوگ پھر ان کے پیچھے چلتے، جو وہ کہتے اسی طرح عمل کرتے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ فرمایا اسراف کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ تو یہ قوم سمود بھی ایسی ہی قوم تھی، زمین کے اندر فساد کرنے والی، نبی کی بات نہیں ماننی، معجزہ نہیں ماننا ہیں۔ ان کو جو معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اونٹنی جو ہے وہ کابن اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، کہتے تھے اگر تو سچا نبی ہے تو پھر یہ ہمارا مطالبہ پورا کیجیے۔ مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی نکالنی ہے پہاڑ سے، اور وہ بھی کابن، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، خالی اونٹنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے وہ پورا کیا معجزہ، لیکن پھر بھی مانے نہیں۔ انہوں نے اسی جو اللہ نے معجزہ دکھایا اسی کو جو ہے وہ انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اگلی آیات میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ فسادیوں کی تو بات مان لیتے تھے، لیکن جو مصلح تھا، ناصح تھا نبی، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، ہر نبی کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ خیر خواہ کی بات نہیں مانی تو فسادیوں کی بات مان لی، فسادیوں کی بات مان لی، اپنا نقصان برداشت کر لیا، لیکن خیر خواہ کی بات نہیں مانی۔ تو یہی ہے، عقل پر جب پردہ پڑ جائے تو انسان خیر خواہ کی بات نہیں مانتا، فسادیوں کی بات مان لیتا ہے، نقصان اپنا برداشت کر لیتا ہے، لیکن خیر خواہوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، بڑے بڑے سردار تھے نا، حکمران، جب زیادہ پیسہ زیادہ مال آ جائے نا، دولت زیادہ آ جائے، دولت کا نشہ جب دماغ کو چڑھ جائے پھر انسان کو حق بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے حکمرانوں کا بھی حال ہے، دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، حکمرانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، نہ اللہ کی فکر، نہ آخرت کی فکر، نہ موت کی فکر، کسی چیز کی فکر کوئی نہیں۔ بھی موت بھی آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، صرف ظاہری دنیا پر امیدیں لگائے بیٹھے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ظاہری دنیا پر امید ہے، اس کو جانتے ہیں، اس کی فکر ہے، اور آخرت سے غافل ہیں۔ آخرت سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ لیکن دنیا کی حقیقت قرآن نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے، اور کھیل تماشا زیادہ دیر تک نہیں رہتا، کھیل تماشا زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا نفع ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع تھوڑا سا نفع ہے۔ تو میرے بھائیو دنیا کی فکر چھوڑیے، آخرت کی فکر کیجیے، موت کی فکر کیجیے، موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ یہ دنیا جس سے ہمیں محبت ہو چکی ہے یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور یہی فکر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لگا رہے تھے، اسی فکر کی دعوت دے رہے تھے، بھئی دنیا یہ جو تم عیش و عشرت جس کو سمجھ رہے ہو نا، یہ دنیا یہ ہمیشہ نہیں رہنی، یہ تمہارے محلات ہمیشہ نہیں رہنے، ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ کھنڈرات بن جائیں گے، اور وہ بن گئے۔ اور نبی علیہ السلام ان کھنڈرات سے اب بھی وہ موجود ہیں، قوم سمود کے کھنڈرات جو انہوں نے محل بنائے، ان کی نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرتے صحابہ اکرام کو کہتے یہاں سے روتے ہوئے گزر جاؤ، کس حالت میں؟ روتے ہوئے گزر جاؤ، اور اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا لو، رونے والی شکل بنا لو۔ اور آج ہم نے اس کو پکنک بنا لیا ہے، ہم نے اسے کیا بنا لیا ہے؟ پکنک، سیر کی جگہ، لوگ پکنک پہ جاتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، صرف عیش و عشرت کے اندر مبتلا تھے، دنیا کی فکر تھی، آخرت کی فکر نہیں تھی، اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔